السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ صنعت مراعات النظیر اور صنعت تضاد اور اس کے ساتھ صنعت حسن تعلیل اور صنعت تضمین یہ ہم انشاءاللہ آج سارا کچھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم عام طور پہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے جملے ہم بولتے رہتے ہیں، اور یہ جو گرامر ہوتی ہے یہ صرف آپ کے بولے ہوئے جو جملے ہوتے ہیں ان کو کیٹاگرائز کرتی ہے اور ان کو پھر ایک ایک نام دے دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ خود ہی فیل ہو جائے گا کہ واقعی ہم یہ سارے جملے جو ہیں وہ بولتے رہتے ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جملوں کو جو ہم بولتے ہیں ان کو کیا نام دیا جاتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم گرامر نہیں پڑھتے۔ ہم اردو سیکھنے کے لیے گرامر نہیں پڑھتے، کیونکہ ہماری اردو مادری زبان ہے۔ ہم پیدائشی طور پر جب اپنے آنکھ کھولتے ہیں تو اسی زبان کو سننا شروع کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی آپ ابھی دیکھیں گے کہ یہ بڑی ایک آسان چیز ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں ویسے آپ کے سلیبس میں شامل تو نہیں ہیں، لیکن آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کی جو جیسے غزل ہے اس کے ایم سی کیوز میں ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں یہ چاروں آپ کو جو ہے وہ پڑھا دوں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن فی الحال میں آپ کو یہ چار پڑھا رہا ہوں، تو تاکہ آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں کتاب والے وہ سارے حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے جی صنعت مراعات النظیر، اس کی تعریف کیا ہے جی؟ ایک ہی چیز یا ماحول سے مناسبت رکھنے والے الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کرنا، ٹھیک ہے جی، ایک ساتھ ہی استعمال کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صنعت مراعات النظیر۔ دوبارہ سن لیں کہ ایک ہی چیز یا ماحول سے مناسبت رکھنے والے الفاظ کو ایک ساتھ استعمال کرنا، ٹھیک ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مراعات النظیر۔ اس کی مثال جو ہے جیسے پھول، خوشبو، بہار۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ہم یہ جملے بولتے رہتے ہیں کہ بہار میں پھول کھلتے ہیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، تو یہ جو الفاظ ہیں یعنی بہار آئی، پھول کھلے اور اس سے چاروں یعنی باغ کے اندر خوشبو پھیل گئی، تو یہ ساری جو چیزیں ہم عام طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں، ہم اس طرح کے جملے بولتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی دسترخوان پر روٹی، سالن اور پلیٹ سارا کچھ پہنچ چکا ہے، اس طرح کے جملے آپ بولتے رہتے ہیں۔ آپ اگر کہیں کہ میری جو پڑھائی کی ٹیبل ہے اس کے اوپر قلم، کاغذ اور دوات ساری چیزیں موجود ہیں، اب اس طرح کے جملے آپ بولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے صرف یہ غور کرنا ہے کہ یہ وہ جملے ہیں یا یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک ہی چیز یا ایک ہی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بس اکٹھا کرنا صنعت مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ جیسے قلم، کاغذ، دوات ہے نا، تو اب ان تینوں چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ایک ہی چیز کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اب ان تینوں چیزوں کا تعلق ایک شے کے ساتھ ہی ہے۔ اور اس طرح کاغذ قلم ہے، کاغذ ہے، دوات ہے، تو ان تینوں چیزوں کا بھی تعلق جو ہے وہ ایک ماحول کے ساتھ ہے۔ مطلب ایک ماحول ہے، ماحول پڑھائی والے ماحول میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو جب آپ اکٹھا ذکر کریں گے تو اس کو صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب صنعت مراعات النظیر ہم ویسے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کلاس میں بھی یہی مثال دے رہا تھا کہ آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، اب آپ کھانا سرو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کی والدہ جو ہیں وہ آپ کو ساری چیزیں پکڑائی جا رہی ہیں اور آپ دسترخوان پہ اس کو لگاتے جا رہے ہیں۔ اب جب ساری چیزیں لگ جاتی ہیں نا تو امی اینڈ میں پوچھتی ہیں آپ سے کہ بیٹا دسترخوان کے اوپر پلیٹیں، گلاس، چمچ، چھوٹی پلیٹ، بڑی پلیٹ، رائتہ، روٹی، سالن، یہ سارا کچھ پہنچ چکا ہے۔ اب یہ ماں پہلے ہی کہہ رہی ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ میں صنعت مراعات النظیر کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ ساری چیزیں آپ نے ساری پڑھی ہوئی ہیں اور ہم ایسے ہی اس کو بولتے رہتے ہیں، صرف ہم یہاں پر ان کو ایک ایک نام دے دیتے ہیں۔ مطلب جب والدہ کہتی ہے کہ پلیٹیں، گلاس، چمچ، چھوٹی پلیٹ، بڑی پلیٹ، ڈونگا، یہ سارا کچھ وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں والدہ نے بولی ہیں یہ والدہ نے پہلے بولی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بس گرامر جب پیدا ہوئی تو گرامر نے ہمارے اس طرح کے جملے کو کیا نام دے دیا؟ صنعت مراعات النظیر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی صنعت تضاد۔ صنعت تضاد کا لفظ ہی جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے ضد ہونا، الٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ صنعت تضاد یعنی اس کی تعریف کیا جی؟ ایک جملے یا مصرے میں دو متضاد الفاظ یا باتوں کو ذکر کرنا۔ یہ مصرع لفظ ٹھیک نہیں لکھا ہوا یہاں پر، بہرحال
آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مصرع لفظ یہاں پہ بہرحال صحیح نہیں لکھا، تو اس کو سمجھ لیں کہ ایک جملے یا مصرے میں دو متضاد الفاظ یا باتوں کو ذکر کرنا، ٹھیک ہے، ایک جملے یا مصرے میں دو متضاد الفاظ یا باتوں کو ذکر کرنا صنعت تضاد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب صنعت تضاد بھی آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے اس کی مثال کیا ہے، دن آیا رات گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال کے اندر یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے دن اور دوسرا ہے رات۔ اب یہ صنعت تضاد ہے کہ ایک ایسا جملہ بولا گیا یا ایک ایسا مصرع کہا گیا جس کے اندر دو ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یا دو ایسی باتیں کی گئی ہیں جن کا جو آپس میں ضدیں ہیں، جو آپس میں الٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دن کا الٹ کیا ہوتا ہے، رات، اور رات کا الٹ کیا ہوتا ہے، دن۔ تو یہ جملہ جب اس طرح کے کوئی بھی آپ جملہ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے یہاں پر، کہ جیسے اس نے کیا کہا کہ خوشی کے بعد غم نے گھر کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب خوشی کا الٹ جو ہے وہ غم ہے اور غم کا الٹ کیا ہے، خوشی ہے۔ تو جب آپ نے یہ جملہ پڑھا کہ خوشی کے بعد غم نے گھر کر لیا، تو یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ہی لائن ہے جس کے اندر دو متضاد الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، خوشی اور غم، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، صنعت تضاد۔ جیسے اس کی اور مثالیں ایک دو میں لکھی ہیں کہ زندگی اور موت۔ اب زندگی اور موت یعنی ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب کوئی پیدا ہوا ہے جس کو زندگی ملی ہے تو اس کو موت ملنی ہے۔ تو اس جملے میں اب زندگی اور موت یہ دو متضاد چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے، زندگی کا الٹ کیا ہوتا ہے، موت۔ اس طرح بچپن اور بڑھاپا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، آپس میں متضاد چیزیں ہیں۔ تو یہ بڑا آسان ہے۔ تو صنعت تضاد کیا ہوئی جی، کہ ایک جملے یا مصرے میں دو متضاد الفاظ یا باتوں کو ذکر کرنا کیا کہلاتا ہے، صنعت تضاد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی آسان ہے، دن آیا رات گئی، ظلمت میں اجالا، اور خوشی کے بعد غم نے گھیر لیا۔ تو یہ ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک ہی لائن میں یا ایک ہی مصرے میں، ٹھیک ہے، دو ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو آپس میں الٹ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دن اور رات، ظلمت اور اجالا، خوشی اور غم۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی آگے۔ اس کے بعد ہے صنعت حسن تعلیل، ٹھیک ہے جی۔ تعلیل کا مطلب ہوتا ہے وجہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، یہ علت سے لفظ نکلا ہے، علت کا مطلب وجہ ہوتا ہے۔ تو حسن تعلیل، حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا، تو ترجمہ کیا بن جائے گا، حسن تعلیل یعنی اچھی وجہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب بن گیا کہ اچھی وجہ بیان کرنا۔ تو صنعت حسن تعلیل کیا ہوگی، ایسی صنعت جس میں کسی بات کی اچھی وجہ بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال لے لیں پہلے۔ یہ اصل میں نا شعراء استعمال کرتے ہیں اپنے محبوباؤں کی تعریفیں کرنے کے لیے، اور یعنی تعریفی کلمات کے لیے۔ اب مثال کے طور پر حسن تعلیل کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چاند ہے، ٹھیک ہے، آپ کو رات کے وقت آپ نے چاند دیکھا کہ کالا آسمان ہے، کالے آسمان کے اوپر جو ہے وہ ایک آپ کو چمکتی ہوئی سفید کلر کی ایک ٹکیا سی نظر آ رہی ہے جو بڑی مطلب خوبصورت لگ رہی ہے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اس چاند کے سامنے نا تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے روشنی پڑ رہی ہو تو آگے بادل ہونا تو بادلوں کا رنگ آپ کو کالا لگتا ہے، تو چونکہ رات ہوتی ہے اس لیے کالا لگتا ہے، اور اگر دن کو پیچھے سورج ہو اور آگے بادل ہونا تو پھر آپ کو بادلوں کا رنگ سرمئی نظر آتا ہے۔ تو اچھا، اب رات کا سین ہے کہ آپ کو چاند نظر آ رہا ہے، چاند فل چمک رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے، اس کے سامنے تھوڑے سے بادل آ جاتے ہیں، مطلب ایک ٹکڑا بادل کا آ جاتا ہے۔ اب سین یہ بن گیا کہ آپ کو آدھا چاند نظر آ رہا ہے اور آدھا جو ہے وہ بلیک نظر آ رہا ہے اس بادل کی وجہ سے۔ اب اس سین کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر شاعر کیا کہتا ہے کہ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی میرے محبوب کا چہرہ ہے، یعنی چاند جو ہے وہ اس کے محبوب کا چہرہ ہے، اور اس کی زلفیں جو ہے وہ اس کے یعنی چہرے کے سامنے آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی محبوب اب چاند کا چاند اور اس کے اوپر جو آنے والا بادل ہے اس کی اس نے اچھی وجہ کیا بیان کی کر دی، حسن تعلیل کیا کر دی اس نے، کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے محبوب کے چہرے کے اوپر اس کی کالی کالی زلفیں آ گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے حسن تعلیل، یعنی کوئی بھی شے دیکھو تو اس میں سے کوئی اچھا مطلب نکالو تو اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ چلیں جی، اب اس کی تعریف بھی یہی ہے، کسی شعر یا بات کی اچھی وجہ بیان کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی شعر یا بات کی اچھی وجہ بیان کرنا۔ جیسے میر کا شعر ہے کہ گریا میرا دیکھ کر وہ کہنے لگے میر، گریا میرا دیکھ کر
وہ کہنے لگے میر یہ آنکھیں بھیگتی ہیں یا بادل برس رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. گریا کا مطلب ہوتا ہے رونا دھونا. تو میر صاحب کیا کہتے ہیں جی گریا میرا دیکھ کر وہ کہنے لگے میر، یعنی میں رو رہا تھا. میر خود ہی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں رو رہا تھا تو مجھے دیکھ کر میرے دوستوں نے کیا کہا کہ یہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں یا بادلوں سے یعنی پانی برس رہا ہے. اب دیکھیں، اب میر کے رونے کی ایک اچھی وجہ بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ سمجھ بندے کو تب ہی آتی ہے جب اس طرح کی مشقیں ہوں، بہت زیادہ اس کے اوپر بندہ بار بار مشقیں حل کرے، مختلف اشعار جو ہے وہ اس کو دیکھے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اور اس میں سے حسن تعلیل نکالے، سمجھے، تو یہ تب آتا ہے. ہمارے کورس میں بہرحال یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن بہرحال MCQs حل کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. تو کیا کہتا ہے جی گریا میرا دیکھ کر وہ کہنے لگے میر، یعنی میر جو ہے اس کو روتا ہوا دیکھا اس کے دوستوں نے، تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ یہ آنکھیں بھیگ رہی ہیں یا پھر بادل برس رہے ہیں. اب اصل حقیقت کیا ہے کہ وہ رو رہا ہے، تو اس کے رونے کی حسن تعلیل بیان کر دی، اس کے رونے کی اچھی وجہ بیان کر دی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بادل برس رہے ہیں. پھر اس طرح دوسری مثال وہ بھی تقریباً اسی طرح ہی ہے کہ بارش برسی تو یہ گمان ہوا کہ زمین کو تمہاری یاد ستا گئی. اب بارش برسی، ٹھیک ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بارش ہوئی نا تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید زمین کو جو ہے وہ تمہاری یاد آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں جس میں آپ یعنی کسی بھی چیز کی ایک اچھی وجہ بیان کرتے ہیں. جیسے یہ ابھی میں دوسری مثال پڑھی تو اس کو نیچے میں نے اس کو لکھ بھی دیا کہ دوسری مثال میں اصل وجہ کو چھوڑ کر بارش کے برسنے کی ایک خوبصورت وجہ بیان کی گئی ہے کہ بارش کا برسنا ایسے ہے جیسے زمین کو تمہاری یاد آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے جی سنت تضمین. یہاں یہ سین لکھا ہوا ہے، یہ اس میں تھوڑی مسٹیک ہے، تو یہ سنت ہوتا ہے. جیسے اوپر یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو ابھی دیکھ لیں تاکہ آپ اس کو صحیح کر لیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا صاد نون عین تے صنعت. ٹھیک ہے. تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی صنعت ہی ہے، لیکن وہ بائی مسٹیک جو ہے وہ سین سے لکھا ہوا ہے. سند تضمین. سند تضمین کیا ہوتی ہے؟ تضمین کا مطلب ہوتا ہے ضم کرنا، ملا دینا، شامل کر دینا. ٹھیک ہے. تو اس کا میں نے ایک مطلب یہاں پہ لکھ دیا ہے، شامل کرنا. اب اس کی تعریف کیا ہے جی کہ جب کوئی شاعر یا نثر نگار وہ ہوتا ہے جو ڈرامے لکھتے ہیں، کوئی کہانی لکھ دیتے ہیں، کوئی افسانہ لکھ دیتے ہیں، کوئی ناول لکھ دیتے ہیں، وہ ان کو نثر نگار کہتے ہیں. اور شاعر وہ ہوتا ہے جو نظمیں غزلیں لکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب جو سند تضمین ہے یہ دونوں میں استعمال ہوتی ہے، نثر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور شاعری میں بھی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں جی جب کوئی شاعر یا نثر نگار اپنی شاعری یا تحریر میں کسی دوسرے شاعر کا شعر یا مصرع یا تحریر شامل کرے تو اس کو سند تضمین کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے اس میں کہ کوئی بھی شاعر جو ہوتا ہے وہ شعر لکھتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شعر کے اندر دو مصرے ہوتے ہیں، ایک پہلا اور دوسرا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک مصرع اپنا لاتا ہے، یعنی پہلا جو مصرع ہوتا ہے نا، پہلا مصرع وہ اپنا لاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوسرا مصرع جو ہے وہ کسی اور شاعر کا لے آتا ہے یا کسی اور نثر نگار کا لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں وہ کہتے ہیں تیرے جویا ہیں اس چمن میں ہم. ٹھیک ہے. یعنی ہم اس چمن میں تمہیں چاہنے والے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیرے جویا ہیں اس چمن میں ہم، یعنی ایک عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اس چمن میں، چمن سے مراد یہاں پر ہے دنیا، ویسے چمن باغ کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر دنیا مراد ہے. تو کہتا ہے تیرے جویا ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں، اس چمن میں ہم، اس دنیا میں ہم، یعنی اس دنیا میں ہم تیرے چاہنے والے ہیں. آگے وہ فارسی کی ایک ضرب المثل جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ جس بندے میں، یہ فارسی کا ضرب المثل ہے ایک. ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ جس بندے کی جتنی ہمت ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام کر سکتا ہے یا اتنا ہی سوچ سکتا ہے. تو اصل میں دیکھیں اس کا حسن، دیکھیں ذرا جو صنعت تضمین ہے اس کا حسن دیکھیں کہ وہ اپنی بات کو کس طرح پختہ کر کے اپنے محبوب کے سامنے رکھ رہا ہے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بندے کے اندر جو بات ہوتی ہے نا وہی باہر نکلتی ہے، یا بندے کے اندر جس کام کرنے کی ہمت ہوتی ہے نا وہی کام کرتا ہے. تو کہتا ہے بھئی ہمارے اندر تو صرف ایک کام کرنے کی ہمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ تم سے پیار کرنا، تم سے محبت کرنا، اور ہم وہ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کتنے پیارے انداز سے اس نے اپنے دل کی بات کی ہے کہ اس دنیا میں ہم صرف تم سے پیار کرنے آئے ہیں، کیونکہ جیسے فارسی والے کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کے اندر نا کوئی نہ کوئی کام کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے اور صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ وہی کرتا رہتا ہے۔ تو دیکھ لو بھی اے میرے محبوب، میرے اندر تو صرف ایک ہی کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یا میں ہر وقت تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، یا تم سے پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ صنعت تضمین ہوتی ہے کہ پہلا مصرع وہ اپنا لاتا ہے، اور دوسرا کسی اور جگہ سے کوئی مصرع، کوئی فقرہ، کوئی قول، کوئی ضرب المثل اٹھا کے اس کو وہ اپنی جگہ پہ ضم اپنے شعر کے دوسرے مصرے میں ضم کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، اور پھر وہ ایک پورا شعر بھی بن جاتا ہے۔ لیکن وہ اصل میں جو دوسرا مصرع ہوتا ہے وہ یا یہ پہلا بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اصل میں دوسرا مصرع اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے، آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہاں پر سند تضمین ہے یا نہیں ہے؟ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دوسرا مصرع جب کسی اور کا ہے یا پہلا کسی اور کا ہے، پہلا اس کا اپنا ہے، دوسرا کسی اور کا ہے، یا دوسرا اپنا ہے اور پہلا کسی اور کا، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھیں یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں مطالعہ کرنے سے، ٹھیک ہے، پڑھنے سے۔ اب مثال کے طور پر علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہ شعر آپ کو پتہ ہے کہ یہ شعر اس طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ کو آتا ہے شعر، اس میں کوئی غلطی کرے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس نے غلط سے پڑھا، آپ اس کو صحیح کریں گے، بھئی ایسے نہیں، ایسے ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اچھا، اب کوئی اور شاعر تضمین بناتا ہے اور وہ پہلا مصرع کوئی اپنا لاتا ہے اور دوسرا مصرع وہ یہ کرتا ہے کہ دوسرے مصرع میں وہ یعنی علامہ اقبال کا دوسرا مصرع کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب پہلا مصرع اس کا کوئی اپنا ہے جو بھی اس نے لکھا ہے، اور دوسرا مصرع کیا ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب جس بندے کو یہ والا شعر آتا ہے نا، اس کو یہ تضمین والا شعر پڑھ کے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اس نے دوسرا مصرع لکھا ہے نا، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، یہ تو علامہ اقبال کا شعر ہے، مجھے بھی آتا ہے، یہ تو علامہ اقبال کا شعر ہے، اور اس شعر کا پہلا مصرع یہ اور دوسرا مصرع یہ اس نے دوسرا مصرع لکھا ہوا ہے۔ تو اس سوال کا جواب کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تضمین ہے یا نہیں ہے، تو اس سوال کا جواب بڑا سمپل ہے کہ آپ کا گہرا مطالعہ اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے، آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں، آپ کو مختلف شعراء کے کیا سے کہتے ہیں اشعار آنے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شعر کس کا ہے، تو تب ہی یہ چیزیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ یاد رکھیں، جو آپ کو بات سمجھنا آئے مجھ سے ضرور پوچھا کریں، اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے کوئی بھی سوال ہو، کچھ بچے کرتے بھی ہیں سوال، تو ضرور سوال کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔